اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ابا صالح کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی کنیات میں ایک مشہور کنیت ابا صالح ہے۔ اگر اس کنیت کو قدیمی روائی منابع میں تلاش کیا جائے تو وہاں ایسی کنیت نظر نہیں آتی ہے، لیکن متأخر روائی منابع میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی کنیت ابو صالح موجود ہے یا ابا صالح موجود ہے، جیسے مرحوم شیخ صدوق نے ذکر کیا، مرحوم مجلسی نے ذکر کیا، مرزا حسین نوری نے ذکر کیا، اور ایسی شخصیات نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ابا صالح کہہ کر مخاطب کیا ہے اور روایات نقل کی ہیں۔ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ عربی زبان میں جب کسی کو کنیت سے پکارنا ہو تو مرد کے لیے اب اور خاتون کے لیے کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ لہذا مثلا ابو الحسن، ابو الحسن، ابو جعفر، فروا، داؤد، ہانی، یہ سب کنیتیں ہیں جو عربوں کے ہاں رائج ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کنیت صرف اولاد کی وجہ سے انسان کو دی جاتی ہے؟ یعنی ایک شخص کا بیٹا ہے صالح تو اس کو بیٹے کی وجہ سے ابا صالح کہہ کر یا ابو صالح کہہ کر مخاطب قرار دیا جائے؟ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ یعنی اب کا کلمہ اور کا کلمہ، یعنی اب باپ کے لیے استعمال ہو اور ماں کے لیے استعمال ہو، کیا منحصراً ان کا معنی صرف یہی ہے؟ تو عرض کریں گے کہ نہیں، عربی زبان میں منحصر معنی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ صاحب، مالک کے لیے بھی اب یا کا کلمہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وصف کے خاطر بھی یہ کلمات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا ابو الفضل، حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے القاب میں سے ابو الفضل ایک جو ہے وہ کنیت ہے، اور اس نام سے ان کو شہرت حاصل ہے، لیکن اس کا منحصر معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا فضل تھا اس وجہ سے انہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے، بلکہ وہ صاحب فضیلت ہیں، صاحب کمال ہیں، اس وجہ سے انہیں کمال فضیلت کے عنوان سے صاحب فضل کہا جاتا ہے، مالک فضل ہونے کے اعتبار سے انہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف تحیت و ثنا کے جو کنیات ہیں ان میں سے ایک ابو تراب استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امیر المؤمنین کا تراب نامی کوئی بیٹا تھا؟ تو کہیں گے نہیں، تراب نامی کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ ابو تراب انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مالک تراب ہے، زمین کے مالک ہیں، اس وجہ سے انہیں ابو تراب کہا جاتا ہے، صاحب تراب ہونے کی وجہ سے انہیں ابو تراب کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل کے اس جدید دور میں آپ عربوں کے ہاں جائیں تو آپ کو لقب ملے گا ابو سیارہ۔ تو کیا وہ گاڑی کا باپ ہے جس وجہ سے اس کو ابو سیارہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں عزیزان، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اس گاڑی کے شغل سے زیادہ وابستہ ہے، زیادہ ڈرائیونگ کرتا ہے، زیادہ گاڑی سے مانوس ہے، زیادہ گاڑی کا استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے معاشرے میں اسے ابو سیارہ کہہ کر مخاطب قرار دیا جاتا ہے۔ یا ابن الجنی، کیا وہ جن کا بیٹا ہے؟ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یا جن کا باپ ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کلمات صرف والد ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ یا اسی طرح ماں کے لیے آپ مثلا دیکھیں، مکہ کے لیے مشہور جو استعمال ہوتا ہے وہ القریٰ ہے، تو یہاں پر شہر مکہ کو القریٰ کے ساتھ جو شہرت حاصل ہے، تو یہاں ماں کا کلمہ جو استعمال اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں اس کی ایک توجیہ پیش کی جائے کہ مکہ در واقع
جو ہے وہ تمام زمینوں کی بنیاد اور اساس ہے، جیسے دہو الارض میں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کا آغاز ہوا اور اس کے بعد زمین آہستہ آہستہ پھیلی، لہٰذا اس وجہ سے اسے ام القریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جس طرح سے ماں کا کنسیپٹ ہمارے ہاں معاشرے میں ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ یا ام الفساد، کسی کو ام الفساد کہا جائے تو ام الفساد کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص درواقع فساد کا مرکز ہے، اسے اساس الفساد کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں آپ معاشرے میں جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا کوئی بیٹا ہے جس کا نام صالح ہے، اور اس صالح فرزند کے عنوان سے امام زمان کو ابا صالح کہہ کر یا ابو صالح کہہ کر مخاطب قرار دیا جائے؟ تو نہیں عزیزان محترم، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ایک گمان ایجاد ہوا اور انہوں نے ایسا ایک نظریہ پیش کیا کہ امام زمانہ کا صالح نامی بیٹا ہے، جبکہ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا کوئی صالح نامی بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام زمان کو ابا صالح یا ابو صالح کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کو صالح قرار دیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 ہے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو صالح قرار دیا ہے۔ جن انبیاء کے اس آیت میں یا اس آیت سے پہلی آیات میں نام لیے گئے ہیں، اللہ نے ان تمام کو صالح قرار دیا ہے۔ لہذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں چونکہ ہر نبی کی جو ہے وہ صفت اور خصوصیت موجود ہے، اس وجہ سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ابا صالح کہا جاتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور عالمی اسلامی حکومت کا قیام کریں گے تو حضرت اس زمین پر جن افراد کو بطور گورنر یا بطور حکمران معین کریں گے وہ سب کے سب صالح ہوں گے، اور حضرت ان تمام گورنروں اور تمام حکمرانوں کے اوپر حکمران ہوں گے۔ اس وجہ سے حضرت کو ابا صالح کہہ کر مخاطب قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا خداوند متعال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ اور وہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عالمی حکومت کے قیام کے بعد یہ واقع زمین میں صالح حکمرانوں کی جو حکومت ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین میں صالح حکمران ہوں گے اور زمین میں ایک عالمی اسلامی حکومت کا قیام ہوگا اور امام زمان اس حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ اس وجہ سے چونکہ تمام حکمران صالح ہیں اور امام زمان ان تمام حکمرانوں کے اوپر حکمران ہیں، لہٰذا امام زمان کو ابا صالح کہہ کر مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ مرحوم مجلسی نے، مرحوم صدوق نے، مرزا حسین نوری نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ایک ایسی روایات کو ذکر کیا ہے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ مرحوم صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 298 ہے۔ یہاں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اگر انسان کبھی راستہ بھٹک جائے تو وہ باقاعدہ امام زمان کو یا صالح یا ابا صالح کہہ کر مخاطب کرے اور حضرت سے مدد کا تقاضا کرے، حضرت اس کی رہنمائی کریں گے۔ مثلا روایت میں یوں بیان ہوا ہے، اذا زللت عن الطریق فناد، یعنی جب تم راستہ بھٹک جاؤ تو پکارو۔ کیا پکارو؟ یا صالح ارشدونا الی الطریق، اے صالح ہمیں راستے کی طرف رہنمائی کر، یرحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحمت کرے۔ اس طرح سے پکاریں یا اس طرح سے پکاریں کہ یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق یرحمکم اللہ، یعنی اے ابا صالح ہماری راستہ بھٹک چکے ہیں، ہماری رہنمائی کریں، اللہ آپ پر اپنی رحمت کرے۔ تو جب اس انداز میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پکارا جائے گا تو امام زمان آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کے متعلق بہت سے واقعات بھی علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں کہ لوگ بھٹک گئے، انہوں نے امام زمان کو اس انداز میں
پکارا اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے ان کی رہنمائی کی اور ان کی مدد کی۔ علماء سیر و سلوک بھی امام زمان کو صالح کہہ کر مخاطب قرار دیتے ہیں اور امام زمان سے مدد لیتے ہیں۔ یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یعنی اے ابا صالح امام زمان، اے مہدی موعود ہماری مدد کریں۔ اور در واقع علماء ربانی کی یہ دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام زمان چونکہ خلیفۃ اللہ ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقیدتی مشکلات میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری مدد کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بلند ترین عالی ترین جو درجات ہیں ان پر فائز ہوں، لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری مدد کریں۔ لہٰذا ایسے میں علماء سیر و سلوک، علماء ربانی باقاعدہ امام زمان کو ابا صالح کہہ کر مخاطب قرار دیتے ہیں اور ان سے باقاعدہ توسل کرتے ہیں کہ وہ سیر و سلوک کے بلند ترین عرفانی مدارج کو طے کرنے میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی مدد کریں۔ مثلا کہا جاتا ہے یا فارس الحجاز، اے حجازی گھڑ سوار ہماری مدد کر، ادرکنی۔ یا ابا صالح المہدی اغثنی، اے ابا صالح مہدی ہماری مدد کریں۔ مثلا آپ اس کے لیے ملاحظہ فرمائیں، مرحوم سید ابن طاؤس نے کتاب الامان میں اس طرح سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے استغاثے کو ذکر کیا ہے، یا فارس الحجاز ادرکنی ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی ادرکنی، یا ابا الحسن ادرکنی ادرکنی۔ یہ اسی طرح سے سید مرتضیٰ مجتہدی اپنی کتاب صحیفہ سجادیہ میں منتخب الخطوم سے باقاعدہ اس استغاثے کو نقل کر رہے ہیں کہ یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا القاسم ادرکنی ادرکنی ولا تدعنی، یعنی مجھے تنہا نہ چھوڑنا، فإنی عاجز ذلیل، میں عاجز ہوں، حقیر ہوں، ذلیل ہوں، پست ہوں، میری مدد فرما۔ پس امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی کنیتوں میں ایک نہایت ہی مشہور کنیت ابا صالح ہے، لہذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو علماء سیر و سلوک، علماء ربانی باقاعدہ اس کنیت سے یاد کر کے حضرت سے مدد کا تقاضا کرتے ہیں، تاکہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان کی عقیدتی مشکلات کے حل میں، ان کی سلوکی مشکلات کے حل میں، ان کے ایمان کے مدارج عالیہ طے کرنے میں ان کی مدد فرمائیں۔ جیسے بھٹکے ہوئے لوگ امام زمان سے توسل کرتے ہیں، امام جعفر صادق کی روایت کے مطابق ان سے کہا گیا ہے کہ جب تم راستہ بھٹک جاؤ تو امام زمان کو مخاطب قرار دو اور امام زمان سے تقاضا کرو کہ یا ابا صالح ارشدون الی الطریق یرحمکم اللہ، یا صالح ارشدون الی الطریق یرحمکم اللہ، دونوں انداز میں اس روایت میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت ابا صالح المہدی کہ طفیل ہماری تمام دینی، دنیاوی، عقیدتی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت ابا صالح کے طفیل ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھائے، ہم سب کو نجات کا رستہ دکھائے، ہم سب کا ہاتھ تھام کر ہم کو سعادت کی منازل طے کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت ابا صالح کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے، ہمیں ان کی عالمی اسلامی حکومت دیکھنے کا سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔